دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی جزاک اللہ. یا علی مدد کہنا بالکل بطور وسیلہ جائز ہے. اس سلسلے میں جو ہے تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں، چونکہ جو پاکستان میں بدنام کیا ہے نا یہ ڈکو پارٹی، مقصر، وابی کہہ کر یہ تاجران خون حسین نے اور کویت کے نمک خاروں نے اور احقاقی کے پیسے کھانے والوں نے، تو یہ پروپوگنڈا کیا گیا تھا. اور ہم نے بھی جب وہ سنبھالی، میں بھی قبلہ صاحب کا مخالف تھا، تو جب بعد میں ان کی تقریر سنی، پھر ان کی جو ہے کتاب اصول شریعہ لی اور دوسری کتابیں لیں تجلیات صداقت، اور پھر پڑھا تو یا علی مدد جس طرح انہوں نے واضح کیا، پھر ان کی ویڈیو بھی میں نے جو 96 کی ہے غالباً اسلام آباد میں، وہ بھی میں نے گوگل پہ لگائی کہ بطور وسیلہ یا علی مدد کے وہ قائل ہے. تو یہ جو ہے نا ایک ہتھیار تھا ان لوگوں کے پاس، یہ ایک پروپوگنڈا کیا گیا تھا. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. میں جو ہے ہمارے مدرسہ جامعۃ المعصومین میں جلسہ تھا سالانہ، وہاں پر جو ہے نا دوپہر کھانے کا وقفہ تھا، ہم کھانا کھا رہے تھے. آپ جانتے ہیں جامعہ المنتظر میں عالم تھے جو شہید ہو گئے، علامہ غلام حسین نجفی صاحب. انہوں نے ہمارے استاد محترم مولانا محمد حسین صاحب سدھو پور والے پرنسپل، وہ بھی فوت ہو گئے. ان کی موجودگی میں اور بھی علماء بیٹھے تھے، تو ایک واقعہ بیان کیا. انہوں نے فرمایا کہ پاکستان میں یہ جو ہے ایک میٹنگ ہوئی علماء ذاکرین مولویوں کی، کہ انہوں نے ایک سلسلہ بیان کیا کہ یہ جو ہے نا مولانا محمد حسین ڈکو یہ جو آیا ہے نا، اس کے خلاف جو ہے ہم بات اس طرح کر سکتے ہیں، ورنہ یہ تو چھا جائے گا ممبروں پہ. یہ جو ہے نا ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ گڑبڑ ہے، تو کیا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اس کو اس طرح بدنام کر دیں، ہم اس کے بارے میں یہ ہم مشہور کر دیں کہ یہ بندہ یا علی مدد کا منکر ہے. تو یہ جو نا اس طرح چونکہ یہ ممبر پر آئے گا تو لوگوں کو صفائی دے گا نا. جب یہ ممبر پہ آئے گا نہیں، پہلے لوگ اس کو فارغ کر دیں گے، اتنا پروپیگنڈا ہو جائے گا، تو پھر جو ہے نا اس کو ممبر ہی نہیں ملے گا. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. انہوں نے فرمایا کہ دو بیچ میں مولوی کہنے لگے کہ وہ پیش نواز یا مولوی وہ فرمانے لگے کہ بھئی نہیں، ایک مومن ہے، ایک عالم ہے، اس نے کہا نہیں لکھا نہیں، ہم جو ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس پر جھوٹ کی تہمت کیوں لگائیں کہ وہ یا علی مدد کا منکر ہے. تو کہنے لگے وہ اس میٹنگ سے وہ دو مولوی اٹھ کر چلے گئے تھے. تو یہ جو ہے نا تاجران خون حسین کا ایک پروپوگنڈا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا یا علی مدد کے لیے جو ہے نا جھوٹا پروپوگنڈا کیا کہ بھی جو ہے نا یہ ڈکو پارٹی ہے، یہ مقصر ہے، یہ وابی ہیں، یہ یا علی مدد کے منکر ہیں. تو یہ میں نے بھی جب ہم نے بھی سنبھالی تو یہی پروپوگنڈا سنا تھا. تو بعد میں جب قبلہ کی زبانی سنا، پھر تحریریں پڑھی، تو اس سلسلے میں انہی کا چونکہ یہاں پہ جو ہے نا بیان کیا گیا ہے، تو زیادہ اعتراض انہی کی وجہ سے کیا جاتا ہے. دوسرے علماء کو یا ان کے ماننے والوں کو ڈکو پارٹی بنا دیا جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی وضاحت تھوڑی سی جو ہے نا قبلہ صاحب کی کہانی انہی کی زبانی جو ہے نا آپ تک پہنچ جائے، یا مزید تفصیل جو ہے. چونکہ یہ جو آج کل سوال و جواب ہو رہے ہیں یہ وہ جواب دے رہے ہیں تاکہ جنہوں نے ان کی 50 سالہ زندگی کو مد نظر رکھا ہوا ہے، ان کی تحریر اور تقریر کو دیکھا ہوا ہے، تو اس بنا پر وہ بعض اوقات جو ہے مختصراً بات کر دیتے ہیں، مگر تفصیلاً جو ہے ان کی کتابوں میں ہے. اچھا میں بیان کر دیتا ہوں. جو ہے سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ان کی کتاب جو ہے نا اصول شریعہ یہ چھپی تھی 1966 میں، 1966. اس کی طبع اول ہے، پیج جو ہے اس کا 142 ہے، میرے پاس ادھر ہے. اگر کسی بھائی کو اس میں سے کسی کے بارے میں کوئی شک ہو یا کوئی حوالہ لینا چاہے تو وہ ہم اس کو فوٹو جو ہے نا اس کو پیش کر سکتے ہیں. تو بہرحال میرے سامنے یہ اوپن ہے. یہ امور تکوینیہ میں مدد جو ہے بطور توسل وسیلہ
جو ہے نا استمداد کا جو چیپٹر ہے اس میں اصول شریعہ میں، وہاں پر وہ اس کو ثابت کرتے ہوئے وہ بیان فرما رہے ہیں. یہ میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں. پیج 142 ہے، یہ طبع اول ہے. اور طبع دوم جو ہے جو نیٹ پہ اویلیبل ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کا پیج جو ہے 231 ہے. اس میں آیت اللہ العظمہ آغا محمد حسین نجفی لکھتے ہیں، ہاں چونکہ ان امور میں ان ذوات مقدسہ کا کام ہماری شفاعت اور سفارش کرنا ہے، لہٰذا ان کے ظاہری ہین حیات کی طرح اب بھی ان کی بارگاہ مولا میں یہ استدعا کرنا صحیح ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی سے ہمارے یہ کام انجام دلوا دیں، یعنی بطور وسیلہ و شفاعت ان سے مدد مانگنا درست ہے. ظاہر ہے کہ کسی کام کو کسی اور ہستی سے انجام دلوا دینا بھی ایک قسم کی مدد ہے. اب ٹیپ کا بند آیا جی. فرمایا لکھتے ہیں اس لیے بطور وسیلہ یا علیہ السلام مدد، اس لیے بطور وسیلہ یا علی مدد کہنا اور ان کو حلال مشکلات بلکہ مشکل کشائے عالم سمجھنا یقیناً صحیح ہے. کوئی مومن عارف اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ طبع اول ہے، پیج 142 جو 1966 میں چھپی ہے، اور طبع دوم جو نیٹ پہ اویلیبل ہے اس کا پیج 231 ہے. اور اسی اصول شریعہ کی طبع دوم کے پیج 274 پہ وہ فرما رہے ہیں، ہم کئی بار اس امر کا اظہار کر چکے ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام کے نام کا نعرہ یا علی لگانا اور بطور وسیلہ یا علی مدد کہنا بشرطے کہ اسے اسلامی اسلام کی جگہ نہ دی جائے بلکہ اسلامی مقررہ سلام کے بعد کہا جائے جائز ہے. اسی طرح بطور توسل یا علی ادرکنی کہنے میں کوئی حرج نہیں. تو یہ جو ہے انہوں نے بیان کیا. پیج 274 نیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے بعد میں جب وہ مولوی کرم دین بھی کی کتاب آفتاب ہدایت کا جواب انہوں نے لکھا تجلیات صداقت، اور اس کا جو ہے نا ایڈیشن جو 1973 میں یہ طبع اول چھپی ہے، اس میں جو ہے نا یہ میرے پاس جو ہے طبع دوم ہے، اس کی جو ہے نا پیج جو 2 جلدی سیٹ ہے اس کا پیج نمبر ہے 595. اس میں اس کا جو اعتراض تھا کہ شیعہ جو یا علی مدد کرتے ہیں تو ان کے شیعہ کو یہ جو ہے نا خدا یا شریک خدا یا نبی سمجھ کر ان کا تو اس طرح کے وہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ یا علی مدد کہتے ہیں، تو شیعوں کے اٹھتے بیٹھتے تو جو ہے نا اس کا جواب قبلہ نے دیا. یا علی مدد کہنے کا جواز، ہیڈ لائن سرخی یہ ہے. اس کو وہ ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں نیز شیعہ نے علی پر یہ سراسر اتہام اور غلط الزام ہے کہ انہوں نے اسلامی سلام السلام علیکم کی بجائے کوئی نیا سلام ایجاد کر لیا ہے، یعنی یا علی مدد. حاشا و کوئی بھی باخبر شیعہ اسے اسلامی سلام کی جگہ سلام نہیں سمجھتا، بلکہ صرف بعض حضرات اسلامی سلام کے بعد بطور وسیلہ اپنے اور خدا کے درمیان حضرت امیر علیہ السلام کو وسیلہ سمجھ کر یا علی علیہ السلام مدد کہہ لیتے ہیں، یا علی مدد کہہ لیتے ہیں تاکہ مومن و منافق کی پہچان ہو جائے. فرمائیے اس میں غلو یا شرک کی کون سی بات ہے؟ وسیلہ اختیار کرنا آگے انہوں نے وسیلہ اختیار کرنا خود خدا نے حکم دیا ہے. آگے انہوں نے آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ نقل کی ہے. سفارش کرنا وسیلہ کا کام ہے اور کام کرنا خدا کا کام ہے. فرمائیے یہ شرک ہے یہ عین توحید. اور اگر لفظ یا کے استعمال پر اعتراض ہے تو نحو کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ لفظ یا قریب و بعید ہر دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ تھا تجلیات صداقت پیج 595 جو طبع دوم ہے. جی اچھا، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں، ان کی کتاب چھپی ہے قوانین و شریعہ فی فقہ جعفریہ، یہ ان کی توضیح المسائل ہے، یہ انہوں نے 1975 میں لکھی ہے.
یہ اس کا طبع دوم ہے میرے پاس کمپوز کیا ہوا، یعنی ہاتھ کی کتابت نہیں ہے، طبع اول ہاتھ کی کتابت والا ہے، یہ طبع دوم ہے، 2 جلدی سیٹ ہے، اس کا پیج 26 ہے۔ اس میں آیت اللہ العظمیٰ آغا نجفی لکھتے ہیں مسئلہ استمداد کی وضاحت۔ سوال: آئمہ طاہرین علیہم السلام سے مدد طلب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا وہ جواب فرماتے ہیں بقدر ضرورت اس مسئلے کی وضاحت کی جاتی ہے، مخفی نہ رہے کہ مدد خدا کی بھی برحق ہے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی مدد بھی برحق ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ خدا کی مدد خدا ہونے کے اعتبار سے ہے اور ان حضرات کی مدد وسیلہ ہونے کے اعتبار سے۔ مثلا خدا کی مدد یہ ہے کہ وہ رزق دیتا ہے اور ان کی مدد یہ ہے کہ وہ رزق دلواتے ہیں۔ خدا کی مدد یہ ہے کہ وہ بیماریوں کو شفا دیتا ہے، ان کی مدد یہ ہے کہ وہ شفا دلواتے ہیں، جیسا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی توقیع مبارک میں وارد ہے۔ یعنی خداوند عالم ہی جسموں کو پیدا کرنے والا اور رزق تقسیم کرنے والا ہے، کیونکہ نہ وہ جسم رکھتا ہے اور نہ کسی جسم کے اندر حلول کرتا ہے، اس کا کوئی ہمسر اور کوئی نظیر نہیں ہے، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آئمہ علیہم السلام اس کی بارگاہ میں سوال سفارش کرتے ہیں، وہ پیدا کرتا ہے، یہ سوال کرتے ہیں پس وہ رزق دیتا ہے۔ ان کے حقوق اس قدر عظیم ہیں کہ وہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ احتجاج تبرسی اور 7ویں بہار اور اکمال الدین وغیرہ سے یہ جو ہے وہ انہوں نے فرمان مولا کا نقل کیا۔ اور پھر جو ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی جو اپنا یہ کتاب ہے اصلاح رسوم، یہ انہوں نے لکھی مگر چھپی جو ہے لیٹ تھی، مگر یہ 1985 میں انہوں نے لکھی تھی، بعد میں نظر ثانی ہوتی پھر 1995 میں بہرحال چھپی تھی۔ تو یہ انہوں نے اس میں وہ بیان فرماتے ہیں، یعنی ہیڈ لائن تو اس کی ہے پیج 297 پہ، غیر اسلامی طریقے پر سلام کرنا اور جواب دینا۔ اچھا، اس کی وہ وضاحت فرماتے ہوئے آگے فرماتے ہیں مذکورہ بالا طریقہ پر اس کا جواب دینا واجب۔ اچھا جی، آگے لکھتے ہیں وہ یا سلام کی جگہ صرف یا علی مدد اور جواب میں پیر مولا علی مدد کہا جاتا ہے، جیسا کہ فرقہ اسماعیلیہ آغا خانیہ کا سلام یہی ہے۔ چنانچہ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے اور ان کی دیکھا دیکھی ہمارے موالیان اہل بیت علیہم السلام میں بھی بعض جگہ یہی رسم چل نکلی ہے کہ وہ سلام کی جگہ یہی کہتے ہیں۔ اب پیج 299 پڑھ رہا ہوں۔ قطع نظر اس جملے کے نامکمل ہونے اور اس خطاب کے بے محل ہونے، جو آج کل قبلہ نے کہا نا کہ اس کی چول سیدھی نہیں ہے، چول سیدھی سے مراد یعنی یہ جملہ جو ہے نا عربی گرامر کے حوالے سے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس کی وضاحت انہوں نے ادھر فرما دی ہے کہ قطع نظر اس جملے کے کہ نا مکمل ہونے اور اس خطاب کے بے محل ہونے اور ائمہ طاہرین علیہم السلام اور دوسرے بزرگان دین سے منقول نہ ہونے اور ہمارے ملک کے سوا کسی اسلامی و ایمانی ملک میں اس کے رائج نہ ہونے کے، پھر بھی اگر اسلامی سلام و جواب کے بعد اس کو بطور وسیلہ کہہ دیا جائے تو اس میں بظاہر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ مقام وسیلہ میں مدد علی علیہ السلام برحق ہے، مگر اسے اسلامی اسلام کا قائم مقام قرار دینا اور اصل اسلامی اسلام کو سرے سے ترک کر دینا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنی اصلاح رسوم میں جو کتاب میں اس کی وضاحت کر دی۔ اچھا، اسی طرح آپ آئیں، اس کے بعد جو ہے نا یہ شاعر آل عمران صفدر ڈوگر باٹا پور لاہور والے القائم رسالہ نکالتے تھے، وہ قبلہ صاحب کے پہلے بڑے مخالف تھے، تو مولانا صفدر حسین نجفی صاحب نے قوم میں فرمایا تھا کہ میں نے اس کو کہا کہ جو ہے نا جاؤ، تم نے جب اتنے انٹرویو کیے ہیں تو وہ سرگودے چلے جاؤ، وہاں ان کا بھی انٹرویو لے لو۔ تو اس نے یہ سوال کیا تھا، تو وہاں جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قبلہ جو ہے نا اس کا وہ جواب کرتے دے رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا، وہ فرماتے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فلاں یا علی مدد کا قائل نہیں ہے،
فلاں یا علی مدد کا قائل نہیں ہے، بالکل غلط ہے، یہ سراسر تہمت ہے۔ ہاں البتہ بات جو ہے ضرور ہے کہ علماء کرام اس کی تھوڑی سی وضاحت ضرور کرتے ہیں۔ ایک تو یہ السلام علیکم پہلے کہنا چاہیے، اس کے بعد بے شک یا علی مدد کہہ لیں، کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر سلام جو سنت رسول ہے ترک نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، تو یہ وہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح یا علی مدد بطور وسیلہ کہنا جو ہے، یا رسول اللہ بطور وسیلہ کہنا، یا علی ادرکنی، یا امام زمانہ ادرکنی، تو جو ہے کوئی مومن عارف جو ہے اس کا انکار نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تک پہنچنے کا ہمارا وہ وسیلہ ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں، ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اولاد دیتا ہے، اللہ ہمیں زندگی حیات دیتا ہے۔ تو امور تکوینیہ میں اور امور تشریعہ میں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی جو ہے ہر مومنٹ پر واجب ہے۔ تو اگر جب ہم ان کو بلاتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، پکارتے ہیں، تو فرشتے جو ہے ہمارا جو ہے استغاثہ، ہماری درخواست، ہماری پکار ان تک ضرور پہنچاتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ سفارش کرتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا امام زمانہ اجل، گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے